لیکن اس کے بعد ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ میرا مطلب ہے سونیا جوان جہاں لڑکی ہے، میں کیسے اسے سنبھالوں گی؟ ارے خالہ، سونیا کے لیے بہت لڑکے ہیں اور میں خود کسی سے کیا کم ہوں؟ ظہیر نے دانت نکالے۔ ارے تو میری اپنی اولاد ہے، میرا خون ہے۔ خالہ نے ایک گہری سانس بھری۔ سونیا بتا رہی تھی بچپن سے اسے پریشان کر رہا ہے، ایک بار ٹھکانے لگ گیا کم وقت تو ساری زندگی کا سکون مل جائے گا۔ خالہ تجھے بھی اور سونیا کو بھی۔ ظہیر اپنی خالہ کے کانوں میں زہر اگلتا رہا اور وہ اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ کیا تمہیں پتہ ہے ظہیر نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نجیب نے براہ راست سونیا کو مخاطب کیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں تمہارے باپ کو ختم کر دیں، اس طرح تمہارا اس کے ساتھ نکاح آسان ہو جائے گا۔ کیا تم واقعی اپنے باپ کو مار کر اس کے ساتھ نکاح کے لیے رضامند ہو؟ نجیب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ نہیں تو پتہ نہیں۔ سونیا گھبرا گئی۔ ایک قاتل کو تم اپنا شوہر بنا لو گی؟ آخر پڑھی لکھی لڑکی ہو، شکل و صورت سے سمجھدار بھی لگتی ہو۔ نجیب نے بڑی گہری بات کی تھی۔ یہ ظہیر کا پلان ہے، میرا نہیں۔ سونیا ڈری سہمی سی نجیب کو جواب دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں اس کام میں ظہیر کی مدد نہیں کرتا۔ مجھے تمہارا باپ اچھا آدمی لگا، میں کل ہی چلا جاؤں گا۔ کیا آپ یہاں سے سیدھے دبئی چلے جائیں گے؟ سونیا نے پوچھا۔ نہیں، پہلے پنجاب جاؤں گا، پھر یہاں سے۔ کیوں؟ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے جا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، سونیا نے کمال مہارت اور معصومیت سے سوال کیا۔ وہ نجیب جیسے امیر اور شکل و صورت کے وجیح انسان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن کیا تمہاری ماں راضی ہو جائے گی؟ نجیب نے سوال کیا۔ ارے ہم انہیں کچھ نہیں بتائیں گے، خاموشی سے نکل جائیں گے، سونیا نے رازداری سے جواب دیا۔ سوچ لو اچھی طرح، نجیب نے کہا۔ ہاں، میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں، بس آپ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نجیب نے کندھے اچکائے۔ 23 اور 24 نومبر کی رات 10 بجے شاہ فیصل کالونی میں زینب بی بی نے چائے میں نشہ آور گولیاں ملا کر اپنے شوہر احمد عباس کو بے ہوش کر دیا۔ بے ہوشی کے بعد نائلون کی رسی کی مدد سے احمد عباس کو پھانسی کا پھندا لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ سب کچھ اس نے ظہیر کے کہنے پر کیا تھا۔ اب جب کہ احمد عباس مر چکا تھا تو اس کو ٹھکانے لگانے کی انہیں فکر ستائی۔ خالہ، اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں؟ ظہیر نے خالہ سے پوچھا۔ مجھے کیا خبر، تو بتا۔ اب خالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ احمد کی لاش سامنے پڑی تھی۔ دیکھ، تیرے کہنے کے مطابق میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو نجیب کے ساتھ مل کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دے، خالہ ڈرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نجیب کو بلاتا ہوں۔ ظہیر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر وہاں نجیب نہیں تھا۔ ارے نجیب کہاں گیا؟ ظہیر حیرت سے بڑبڑاتا ہوا دوبارہ سین میں آ گیا۔ کمرے میں سونیا بھی نہیں ہے۔ زینب بی بی بھی حیران تھی۔ کیا کہہ رہی ہو خالہ؟ ظہیر کا ماتھا ٹھنکا۔ اس دوران زینب بی بی کا موبائل بجا۔ لو، یہ تو سونیا کے نمبر سے کال ہے، یہ کہتے ہوئے زینب بی بی نے کال ریسیو کر لی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولی، کیا؟ سونیا نجیب کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس نے کہا میں اس کی فکر نہ کروں۔ یہ کہہ کر زینب بی بی غش کھا کر گر گئی، جبکہ ظہیر کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ سونیا کی بے وفائی کا بدلہ احمد عباس کی لاش سے لینے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑا۔ کہاں ٹھکانے لگاؤں میں تجھے؟ اکیلے تو میں پکڑا جاؤں گا، کیوں نہ تیری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں دفنا دوں۔ پھر وہ چیختا رہا، روتا رہا اور احمد عباس کی لاش کے ٹکڑے کرتا رہا۔ خالہ، میں اس کی تکہ بوٹی بنا کر جانوروں کو کھلا دوں گا۔ پہلے اس احمد عباس کا سراغ مٹا دوں، پھر دیکھنا۔ سونیا کو ڈھونڈوں گا اور اس سے پوچھوں گا اس نے ایسا کیوں کیا۔ زینب بی بی پھٹی آنکھوں سے ظہیر کو دیکھ رہی تھی اور اس کی لاش سے جدا اس کا سر، اس کے محبوب کا سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ سونیا کہاں ہے؟ نجیب کے ساتھ ہے یا اسے بھی احمد عباس کی طرح کہیں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے؟ تا دم تحریر پولیس کھوج لگانے میں ناکام ہے، مگر اس لرزہ خیز واردات نے نفرت اور انتقام کا جو بھیانک منظر رقم کیا وہ تا دیر لوگوں کے دلوں پر نقش رہے گا۔ عورت کے انتقام کو عملی شکل دینے والی زینب اپنے شوہر سے نفرت کی تمام منازل طے کر چکی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی تکہ بوٹی کر کے عورت کے انتقام کو عملی نمونہ بنا دیا، جو بد کردار مردوں کے لیے بھی نشان عبرت ہے اور انتقام میں جلتی ہوئی خواتین کے لیے بھی درس عبرت۔